کی فکر نہ ہو، وہ قوم بدلی نہیں جاتی ہے۔ قوم تب بدلتی ہے جبکہ ان کے اندر اپنے اندر تبدیلی کرنے کی چاہت ہو، ان کے اندر شوق ہو، اس کے اندر جذبہ ہو۔ آج آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد گلیوں کے طرف چکر لگائیں، مسلم بستیوں میں گھوم کر کے دیکھیں، جہاں جہاں خالی جگہ آپ کو ملے گی، ویران گھر آپ کو ملے گا، چبوترا آپ کو نظر آئے گا، اس کے اوپر دو چار نوجوان ضرور آپ کو ملے گا، ان کے ہاتھ کے اندر موبائل ہوگا، ان کی عمریں 12 سال سے لے کر 30 سال کے اندر ہوگا۔ یہ عمر کے آدمی جن کو ابھی زمانہ ہے پڑھائی کرنے کا، جن کا زمانہ ہے ابھی کام کر کے کچھ بننے کا، جس کا زمانہ ہے ابھی کامیابی حاصل کرنے کا، یہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کو وقت کی ضیاع کی فکر نہیں ہے، یہ غفلت میں زندگی گزار رہی ہے۔ جن کو کرنا کچھ اور چاہیے تھا اور کر کچھ اور رہی ہے۔ جب تک یہ نوجوان اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، جب تک یہ نوجوان اپنے کردار کو نہیں بدلیں گے، جب تک یہ نوجوان اپنے کیریکٹر کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک حالات چینج نہیں ہو سکتا ہے، حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ شرم آتی ہے اور غیرت سے ڈوب جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اس قوم سے نہیں ہے جنہوں نے پہاڑ کا سینہ چیر کر راستہ بنایا تھا۔ ان کا تعلق اس قوم سے نظر نہیں آتا ہے جنہوں نے جنگلوں میں گھروں کو آباد کیا تھا۔ ان کا تعلق اس قوم سے نظر نہیں آتا جنہوں نے سمندر کے اندر گھوڑا کو دوڑا کر کے ایک تاریخ رقم کرتی تھی۔ اگر وہی تاریخ رقم کرنی ہے، وہی حالات بدلنا ہے اور اپنے اندر وہ اعلیٰ کردار کی صفات پیدا کرنا ہے کہ ہمارے پرکھوں نے ہزاروں سال تک اقتدار کیا ہے، ہمارے پرکھوں نے ہزاروں سال تک حکومتیں کی ہے، ہمارے پرکھوں نے ایک وقت میں ہمارے انسانوں کے اندر ماتحتی کی صفات سے نکال کر کے حاکم بن کر کے دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ الاسلام یعلی ولا یولا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام تنزلی کے شکار ہونے والا نہیں ہے، اسلام بڑھنے کے لیے آیا ہے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ چکا ہے، باطل چھٹنے والا ہے، چونکہ حق یہ بڑھنے کے لیے آیا ہے، حق روشنی دینے کے لیے آیا ہے، حق بجھنے کے لیے نہیں آیا اور حق مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، فضول سمجھ کے بجھا دیا تو نے، فضول سمجھ کے بجھا دیا تو نے، اسی چراغ کو جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ جس کو سماج کے اندر ہم حیثیت نہیں دیتے، جس کو سماج کے اندر ہم ہیچ نظر سے دیکھتے ہیں، جس کو سماج کے اندر انسان کے صف میں اسے ہم کھڑا نہیں کرتے ہیں، اگر اس کی ہمت افزائی کی جائے، اگر اس کو سہارا دیا جائے، اگر اسے سلیقہ سکھایا جائے، اگر اسے ماہر بنایا جائے، اگر ان کو کسی مقام پر پہنچایا جائے، اس وقت ان کا کردار کھل کر کے آپ کے سامنے میں آئے گا اور تب جا کر کے پتا چلے گا کہ اس کی منزل کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ صرف سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اگر ان کو ابھی سے صحیح تربیت نہیں دیا گیا تو یہ بچے بھی کل ہو کر کے آوارہ ہو جائیں گے، اور یہی بچہ شادی بیاہ کے مجلس میں ڈی جے کے اندر گانا بجوائیں گے اور اس کے پاس ناچیں گے، ڈرامہ کریں گے، اور گارجن نمازی ہے، دیندار ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے، ان سے پوچھا جائے مسلم سماج میں گانا بجانے کی اجازت کس نے دی ہے، ان کو پوچھا جائے مسلمانوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا ہے، وہ کہیں گے بچہ ہے جو مانتا نہیں ہے، بچہ ہے جو مانتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر گھر اندھیرا ہو تو کہنے سے اجالا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بال لگانا پڑے گا، اس میں لائٹ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جس بچے کو موبائل کا لت لگ گیا ہے، جس بچے کو گانا
بجانے کا لت لگ گیا ہے، جس بچے کو آوارگی پنی کا لت لگ گیا ہے، اس بچے کے اس برے کردار کو اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ قرآن سے جوڑ دیجئے، اس کو آپ نماز سے جوڑ دیجئے، اس کو آپ صحیح صفات سے جوڑ دیجئے، ان کو آپ صحیح راستہ دکھا دیجئے۔ جب تک صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے وہ برے کرتوت کبھی چھوڑیں گے نہیں، برا کام وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ ہزاروں بار ان کو سمجھائیے، ہزاروں بار ان کو بتائیے، وہ کبھی بھی اس لائن پر نہیں آئیں گے، کبھی وہ سدھریں گے نہیں، کیونکہ ایک ہاتھ سے موبائل کو اگر لے لیا جائے تو دوسرے ہاتھ میں اس کا بدل قرآن آپ کو دینا پڑے گا۔ جب تک اس کا بدل تلاش نہیں کریں گے، جب تک اس کے اپوزٹ کے اندر کوئی مسائل حل نہیں کریں گے، اس سے پہلے لاکھ کوشش کر لیجئے چینجنگ کرنے کا، بدلاؤ لانے کا، کبھی بھی بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے، کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ تبدیلی اگر چاہتے ہیں تو کردار سے تبدیل پیدا کیجیے، تبدیلی چاہتے ہیں تو حالات کے رخ کو موڑ کر کے پیدا کیجئے، اور حالات تب بدلے گا جبکہ ہمارے نوجوان پڑھ کر یہ اعلیٰ معیار حاصل کریں گے اور حالات کے رخ کو موڑیں گے، کیونکہ جب تک ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر کے بڑے بڑے پوسٹ پر نہیں آئیں گے، بڑے بڑے رہبر نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہماری قوم کی صحیح طور پر رہبری نہیں ہو سکتی، رہبری ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بستی میں مدرسہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے بستی میں بچے کے پڑھائی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، یہ بچہ کہیں بگڑ تو نہیں رہا ہے۔ کل ہو کر آپ اگر اس بچے کو نہیں سدھارا، صحیح راستے پر نہیں لایا، تو یقین مانیے یہی بچہ قبرستان کے گڈھے میں بیٹھ کر گانجا پیے گا، یہی بچہ مسجد کی دیوار کے پیچھے چھپ کر شراب پیے گا، یہی بچہ کل ہو کر کے ماں کی غیرت کو نہیں سمجھے گا، یہی بچہ کل باپ کی عظمت کو نہیں سمجھے گا، اور پھر جا کر کے شکایت کریں گے کہ میرا بچہ بےہودہ ہے، میرے بچہ کو تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمیز آپ نے سکھایا نہیں ہے، اسی لیے تمیز نہیں ہے، یہ لاپرواہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے اس کے خالی وقت کو کام میں نہیں لگایا۔ اگر خالی وقت کو کام میں لگا دیتا اور یہ کسی کام سے فائدہ اٹھا لیتے تو اس حدیث پر عمل ہوتا، نعمتان مبغوث فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے جس سے اکثر لوگ لاپرواہی اختیار کر رہا ہے، ایک اس میں سے صحت کی نعمت ہے اور دوسری خالی وقت کی نعمت ہے۔ صحت جب تک ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، پوچھئے ان سے جا کر کے جن کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، پوچھئے ان سے جا کر کے جس کا دماغ کھلا پڑا ہوا ہے، پوچھئے ان سے جا کر کے جن کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، پوچھئے ان سے جس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، پوچھئے ان سے جو مرض کے اندر مبتلا ہے، صرف سانس چل رہی ہے، وہ آہٹ کی آواز وہ تلاش کر رہا ہے کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے، میری تکلیف ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اگر اس صحت کی قدر نہیں کریں گے، اس کو صحیح رخ میں نہیں لے کے جائیں گے، اس قوت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، یہ طاقت ختم ہو جائے گی اور ایک دن برباد ہو جائے گی، اور جب بڑھاپے میں آپ جائیں گے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، شریعت کو چھوڑ دیا ہے، کل جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ہاتھ تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، ہم نے تو آنکھوں سے دنیا میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا میں سزا ملتی ہے برے کرتوت کا، دنیا میں سزا ملتی ہے برے عادتوں کا، اس لیے کہ جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا گھر کبھی محفوظ نہیں رہتا ہے، جو دوسروں کی عزت کو پامال کرتا ہے ان کا گھر کبھی سرکشت نہیں رہ سکتا، حفاظت سے نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی بہن کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی بیویوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنی بہنوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کی اور ماؤں کی حفاظت کیجیے، ان کی عزت کا خیال رکھیے۔ ایک شخص چوڑی بیچتا تھا، ایک عورت خوبصورت چوڑی خریدنے کے لیے گئی،
اس نے چوڑی خریدا اور خریدنے کے بعد اس نوجوان نے کہا ہم چوڑی پہناتے ہیں. بڑی محبت سے چوڑی پہنایا اور اس کے بعد جب گھر سٹر لگا کر کے آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ بیوی زاروں قطار رو رہی ہے. پوچھا محترمہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بتائیں، آج سے پہلے جو کبھی نہیں ہوا تھا وہ میرے گھر میں ہوا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک لڑکی آئی ہوئی تھی، ان کا ہاتھ ہم نے صحبت سے محبت سے پکڑا اور اس کے بعد جب گھر آئے پوچھا، بیوی نے کہا کہ آج سے پہلے جو کبھی نہیں ہوا تھا وہ ہوا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہ نوجوان جو ہمارے گھر میں خدمت کرتا ہے، کئی سال سے خدمت کر رہا ہے، کبھی نظر سے نظر اٹھا کر کے بات نہیں کیا، کبھی ہاتھ نہیں چھوا، لیکن آج زبردستی انہوں نے میرے طرف مجھے اپنے طرف کھینچا ہے. تو شوہر نے کہا کہ چلو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، غلطی میری ہے کہ کیونکہ میں نے دکان میں ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا. کیا سمجھ میں آیا؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. ہر برائی گھر کے طرف لوٹ کر کے آتی ہے، برائی اہل و عیال کے طرف لوٹ کر کے آتی ہے. اگر ہم ان کی ناموس کی حفاظت کرتے، ان کی عزت کا خیال کرتے تو ہمارے گھر پر کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا، ہمارے گھر محفوظ رہ جاتا. جب ہم دوسروں کی عزت کی پرواہ نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کی عزت بھی سلامت نہیں رہ پائے گی. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم سب کے آقا جو اللہ رب العزت کے بعد اس روئے زمین پر سب سے کامل اور سب سے بڑی شخصیت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دعا کی تھی اس امت کے لیے اور رو رو کر کے فریاد کیا تھا کہ اللہ میری امت کو بیک وقت تباہ مت کیجیے گا، میری امت کو بیک وقت غرق مت کیجیے گا، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. اگر نبی کی یہ دعا نہیں ہوتی، اگر اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے تو اللہ کی قسم اس روئے زمین پر ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے اور 72 طرح کی گناہوں میں ملوث تھے. میری امت 73 فرقے بنیں گے اور اس کے اندر اگر کسی نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو ہماری امت بھی اس گناہ میں ملوث ہو جائے گی. بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا گیا، صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا. اللہ نے خنزیر کونوا قردۃ خاسئین، مجبور اور ذلت والا خنزیر انہیں بنا دیا. اس قوم کو بھی اللہ خنزیر بنا چکے ہوتے، اس قوم کو بھی اللہ بندر بنا چکے ہوتے، چونکہ یہ قوم بھی اپنے ماں کے ساتھ زنا کر چکی ہے. یہ ایک دو واقعہ نہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے شراب کی حالت میں اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. نعوذ باللہ. زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا. اتنا بڑا بدبخت جنہوں نے ماں کے ساتھ یہ جرم کیا. بنی اسرائیل میں بھی یہ گناہ ہوا تھا اور اس قوم میں بھی یہ گناہ ہو چکا ہے. برادران اسلام، لوگ کہتے ہیں دین میں زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد، اللہ کو ایک مان لینے کے بعد، رسول اللہ کو اپنا نبی تسلیم کر لینے کے بعد، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لینے کے بعد، فرشتوں کو اللہ کا مخلوق مان لینے کے بعد، زمین آسمان کو اللہ کے مخلوق مان لینے کے بعد، جنت دوزخ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس پر ایمان لے آنے کے بعد اگر وہ قوم نماز نہیں پڑھتی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے؟ وہ قوم اگر زنا کرتی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے؟ چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے غیر شادی شدہ ہو، اسلامی ممالک اگر ہو اور اس کے اندر کوئی نماز چھوڑ دے تو یہ تصور ہے اسلامی ملک کا کہ وہ نمازی بے نمازی مسلمان نہیں ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مسلم شریف کی روایت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نماز پڑھنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ نماز چھوڑنا یہ مشرکوں کی پہچان ہے، یہ کافروں کی پہچان ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو پڑھا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں جب برچھا مار دیا گیا، پیٹ کے اس پار سے اس پار کر دیا گیا، جب منہ میں دودھ دیا جاتا تھا اس سوراخ سے باہر آ جاتا تھا، گشی میں آ جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، گھنٹوں بے ہوش ہوتے تھے۔ جب ان کو ہوش آتا تھا تو وہ کہتے تھے پانی لاؤ، میں وضو بناؤں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ لوگ کہتے تھے آپ گشی کے حالت میں ہیں، تھوڑا آپ صبر کریں، آپ تھوڑا راحت کی سانس لے۔ وہ کہتے تھے ہاں مجھے معلوم ہے۔ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے، اسلام میں اس شخص کا کوئی مرتبہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آج ہم نے نماز کو کھلونا سمجھ لیا ہے، دین کو اپنے گھر کا سامان سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں اتنا آسانی دین کے اندر نہیں ہے۔ نماز دین اسلام قبول کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر اسلام قبول کر چکا ہے نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ امام اعظم کا یہی مسئلہ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہی مسئلہ ہے، امام شافعی کا یہی مسلک ہے، چاروں ائمہ کا مسلک ہے۔ ایک امام نے کہا کہ اسے قید خانہ میں ڈال دیجئے، یا تو وہ توبہ کر لے یا اسی میں بھوکے پیاسے دم توڑ دے۔ ایک امام نے کہا کہ اسے کوڑا مارا جائے، جب تک وہ توبہ نہ کرے نماز پڑھنا شروع نہ کر دے اس وقت انہیں نہ چھوڑا جائے۔ آج بھی جزیرہ عرب میں آپ جا کر کے دیکھ لے، اذان ہوگی دکان بند کرنا پڑے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، ہر ایک کو دکان بند کرنا پڑے گا، نماز کے لیے جانا پڑے گا۔ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، ان کو ڈنڈا لگایا جائے گا، کیونکہ نماز کا اسلام میں مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ یہ 5 چیزیں نہیں ہے تو اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ نمبر 1 بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 2 نماز کو وقت پر قائم کرنا یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ نمبر 3 زکات دینا، مال میں سے زکات نکالنا یہ اسلام کی بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی طرح سے اگر حج فرض ہو گیا ہے تو حج کرنا یہ اسلام کا بنیادی عمل ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ نماز تو صرف روزہ کے اندر فرض ہے، ایک شخص نے کہا کہ نماز تو روزے داروں پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں کہاں سے یہ منگھڑت الفاظ لاتے ہیں؟ دین کے ساتھ یہ بدتمیزی ہے، دین کے ساتھ یہ استہزاء ہے، دین کے ساتھ یہ دھوکے بازی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ رمضان میں صرف نماز فرض ہے، جو یہ کہتا ہے نماز پڑھ کر کیا ملے گا، غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، وہی مومنین کامیاب ہوں گے جو اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کامیاب ہوں گے، خشوع خضوع کرنے والے کو جنت الفردوس ملے گا، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھنے سے آپ کے چہرے پر تازگی آئے گی، نماز پڑھنے سے آپ کے دل میں سکون ملے گا، نماز پڑھیں گے آپ کے چہرے پر صلح کا نور آئے گا، آپ نماز پڑھیں گے آپ کی آنکھوں کی روشنی کھلے گی، آپ نماز پڑھیں گے آپ کے گھر میں محبت پیدا ہوگی، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا بیٹا احترام سے ملے گا، آپ نماز پڑھیں گے اس کی برکت سے پورے بستی میں خوشبو آئے گی اور رحمت کی بارش ہوگی۔ آج کیا بات ہے، جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دولت دیا ہے اس لیے کہ اس کا بچہ نمازی ہے، اور جس گھر میں سارے لوگ نمازی ہو اس گھر میں بدا اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوگا؟
اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آئیں گے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے پنڈلی کو ظاہر کروں گا اور اس کے بعد اولین آخرین سارے لوگوں سے کہوں گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، آؤ میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ. نمازی سجدہ میں جائے گا اور بے نمازی خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اپنے پیشانی کو شرم کے مارے نیچے کیا ہوا ہوگا. جس طرح شرابی کو اگر پکڑ کے لایا جائے، زناکار کو پکڑ کے مجلس میں لایا جائے، چور کو ڈکیٹ کو پکڑ کر مجلس میں لایا جائے تو وہ شرم کے مارے اپنی پیشانی کو نیچے کیا ہوا ہوتا ہے. خاشعتن ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست کیا ہوا ہوگا. ترحقہم ذلہ، رسوائی کی، ذلت کی اس کے اوپر ماتم پڑ رہی ہوگی. اور وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، جب وہ صحیح سالم تھا، سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ کے لیے نہیں آتے تھے. صحیح سالم تھا، سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ قلم کو اٹھائیے اور پڑھ جائیے. قرآن پڑھیں گے تب میں سمجھ میں آئے گا قرآن میں ہے کیا چیز، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ کی خواہش کیا ہے، اللہ بندہ سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم پر کیا نازل کیا ہے. قرآن کی تلاوت کیجئے، ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیے، تب سمجھ میں آئے گا قرآن میں اللہ کا کیا کیا حکم ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جب جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتی کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، یہ رشتہ دار جنتی جہنمی سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کوئی مسلمان غیر مسلم سے پوچھے گا کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا. نماز تو اس کو سروکار کیا ہے، نماز اس پر فرض ہے ہی نہیں کیونکہ ایمان ہی نہیں لایا ہے. یہ سوال مسلمان کا مسلمان سے ہوگا، اور مسلمان جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا اور آگے سے بائیں سے دائیں سے اوپر سے ہر جانب آگ ہی آگ ہوگی اور آگ کے انگارے میں جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا. ان سے جنتی مسلمان پوچھے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. میں اپنی طرف سے من گڑت بات نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے. قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اپنے پیسے کو بچا بچا کے تجوری میں رکھتے تھے اور مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، یتیم بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے تھے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، یہ دو سبب نہ انسان کا حق ادا کیا نہ اللہ کا حق ادا کیا. دونوں حق کے ختم کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ کے پاس اور انہوں نے سوال کیا یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونک مار دیں گے، اس دن اللہ کے رسول لوگ کیسے جماعت در جماعت آئیں گے؟ یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا، افواج کہتے ہیں فوج کی جمع کو، فوج کی جمع افواج، جماعت در جماعت لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے. یا رسول اللہ کون جماعت کس حال میں آئے گی؟ اس سوال کے کرنے پر آپ اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے معاذ، ایک جماعت اللہ کے سامنے میں آئے گی، ان کا چہرہ سوگر سے بھی زیادہ بدتر ہوگا. معاذ بن جبل نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، کون سا عمل کرنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بے نمازیوں کی جماعت ہوگی. حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی. بے نمازیوں کو آپ دیکھیے جا کر کے
قبر میں جب ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال کر کے لوگ آ جاتے ہیں، پچھم کی طرف سے ان کے قبر کو دھکا مار کر پورب کی طرف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں تم نے اللہ کا پیدا کیا ہوا قبلہ کو قبلہ نہیں مانا، تم نے اللہ کے حکم کو ادا نہیں کیا، تم پوری زندگی اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا، آج تم قبلہ کی طرف چہرہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ قبلہ کی طرف رخ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ پوری زندگی آوارگی میں کی صورت بدل جائے گی۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں بے نمازیوں کو جب اٹھایا جائے گا، ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، بدترین ہوگا، سب سے برے مخلوق جس کو آپ سمجھتے ہیں روئے زمین پر، اس سے بھی زیادہ بھیانک، اس سے بھی زیادہ بدترین صورت اس کی ہوگی۔ جو بے نمازی اور اس کے بعد نمازی آدمی کو قیامت کے میدان میں دیکھا جائے گا کہ ان کا چہرہ 14ویں چاند کے طرح چمک رہا ہے۔ کیوں؟ وضو بنانے کی وجہ سے۔ چہرہ پر وضو بناتا تھا، چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ میں وضو بناتا تھا، ہاتھ چمک رہا ہے، پاؤں میں وضو بناتا تھا، پاؤں چمک رہا ہے، اعضائے وضو 14ویں چاند کے طرح چمک رہا ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میدان محشر میں اتنے سارے لوگ ہوں گے، اولین آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہوں گے، اس میں نمازیوں کو کیسے نکالا جائے گا؟ جنت میں کیسے بھیجا جائے گا؟ باب الصلاۃ، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، نمازی اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا میدان ہو، اس میدان کے اندر سارا گھوڑا کالا ہو، اور اس میں کہیں کہیں ایسا ہو کہ جس کے پیشانی کے اوپر سفیدی ہو، پاؤں کے اوپر سفیدی ہو، پیٹھ کے اوپر سفیدی ہو، یعنی چتکبرا ہو، مختلف کلر ہو اور سفیدی زیادہ آ رہا ہو، تو اس کالے گھوڑا میں سفید جہاں جہاں کلر ہے، اس سفید کلر والے کے گھوڑا کو نکالنے میں دشواری ہوگی؟ نہیں ہوگی، آسانی سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ دور سے ہی چمکے گا کہ وہ سفید گھوڑا ہے، باقی کالا گھوڑا الگ ہوگا۔ بس یہی کیفیت ہوگی قیامت کے دن نمازیوں کی اور بے نمازیوں کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اتقوا الشرک، شرک سے بچو۔ اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچو، اللہ کو ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچو، یعنی کہ اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے۔ تو شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھاری گناہ ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی بیوی کسی غیر محرم کے پاس جائے، یہ کوئی غیرت مند مرد برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا غیور ہے، اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ پیدا اللہ کیا ہے اور نسبت اس کی کسی اور کی طرف کی جائے؟ خالق وہ ہے، دوسرے کو خالق کے درجہ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑا مرتبہ آخری نبی ہم سب کے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز شرک جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک سے بچو، اور دوسری چیز
دوسری چیز ہے جادو. آپ نے فرمایا جادو سے بچو, کیونکہ جادو العین حق, جادو برحق ہے, اور جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر دیا گیا تھا, اور ان کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سورہ نازل فرمائی تھی, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. جس طرح سے آپ کے بال میں گرہ لگا کر 11 گرہ لگا کر کنگھی میں باندھ کر کنواں میں ڈال دیا گیا تھا, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, یہ دونوں سورہ ہے. ان دونوں سورہ کے اندر 11 آیتیں ہیں. ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے, دم کرتے گئے, وہ گرہ کھلتا چلا گیا. تو لہٰذا یہ دونوں سورہ جادو سے, جادو کے کاٹ کے لیے نازل کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, اس میں سے دوسری چیز ہے جادو. جادو سیکھنا, جادو سکھانا, جادو کرنا, جادو کروانا, یہ دونوں ہلاک کرنے والی چیز ہے, دونوں جہنم والی چیز ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا, جادو کروانے والا, دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. کیونکہ جادو کا تکلیف پہنچانے کا, دوسروں کو نقصان پہنچانے کا, دوسرے کے گھر کو برباد کرنے کا جب آدمی پلاننگ کرتا ہے, اس کا منتر پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بربادی کا فیصلہ کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اس قسم کا آدمی ہوتا ہے, جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے, جب اس کی موت آنے کا وقت ہوتا ہے تو 5-5, 6-6, 1 سال تک بستر پر تڑپ کر ان کا گوشت کٹ کر گر جاتا ہے, لیکن ان کی روح نہیں نکلتی ہے. ایسی ذلت کی موت اللہ کسی اور کو نہیں دیتا جتنا دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کو دیتا ہے. اس لیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان کامل وہ نہیں ہو سکتا جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے. اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو غم بھی مت کیجیے, اگر آپ کسی کو آباد نہیں کر سکتے ہیں تو برباد بھی مت کیجیے, اگر آپ کسی کو سہارا نہیں دے سکتے ہیں تو پاؤں بھی مت کھینچیے, کسی کی بربادی کے دہانے پر مت لے کر کے جائیے. دوسری چیز ہے جادو. لدھیانہ جانا ہوا اس سے پہلے, وہاں دیکھا کہ ایک لڑکی جن کو خون کی الٹی ہوتی تھی, اس قدر الٹی 11 بجے رات کے بعد ان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی اور ان کے بدن کے اندر اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ 10-11 مرد کو وہ اکیلا نہیں بنتی تھی. اچانک ہم گئے ہوئے تھے اور کسی نے بتا دیا کہ حضرت ایک مرتبہ میری بیٹی کو دیکھ لیجئے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو مہمان آئے ہوئے, ہم تو نہیں جا سکتے ہیں. کہا کہ میری بیٹی مر جائے گی, اگر دیکھ لیجئے گا تو آپ کا بہت بھلا ہوگا. 11 بجے رات کو ہم گئے, دیکھا بیڈ کے اوپر جو اوپر میں اگا ہوا حصہ ہوتا اس کے اوپر اپنا گلا دے کے رکھی تھی اور الٹی کر رہی تھی. بدن میں عجیب و غریب طرح کی طاقت, سختی. ان کا جو ماما تھا وہ ایک دم ہٹا کٹا پہلوان. انہوں نے کہا کہ صحیح سے بیٹھو. کہا کہ او میرے سامنے زبان مت لڑانا نہیں تو زبان کاٹ دے گی. اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ماں کو, ماما کو, نانی کو کتنے مرتبہ وہ مار چکی تھی, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس کو. اور ہمیشہ وہ اس پلاننگ میں رہتی تھی کہ 3 منزل اوپر جائیں اور وہاں سے جا کے کود جائیں, چھرا لے کر کے نس کو کاٹ لیں. کبھی وہ چاہتی تھی ماچس لگا کے اپنے بدن میں آگ لگا لے, کیونکہ ان کا 35 دن ہو چکا تھا اور 40 دن کا میعاد جادو کرنے والوں نے کالا جادو ان کے اوپر کرا کے رکھا تھا. 40 دن میں صرف 5 دن باقی تھا. ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو انہوں نے 2 نام بتایا, ایک سکھ کا اور ایک مسلمان کا. ہم دونوں مل کر کے آئے. کہاں سے آئے ہو؟ تو بنگال سے آئے ہیں. کس نے کیا ہے؟ تو ہم جو ہے انہی مطلب ان کی امی کی بہن خالہ تھی, انہوں نے ہی ان کے اوپر جادو کروایا تھا 30,000 روپیہ دے کر کے تاکہ اس کو مار دے. ان کی بہن میں لڑائی ہو گئی تھی, اسکول سے ان کا نام کٹ گیا تھا. اسی دشمنی میں انہوں نے 30,000 روپیہ دے کر کے جادو کروایا تھا کہ ان کے بیٹی کو مار دینا. حالت بہت زیادہ سیریس تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. ان کو ایسا 2-4 تماچا کھینچ کر کے مارا, ہوش میں آیا. میں نے کہا کل سے خون نہیں آنا چاہیے. بہرحال کل ہو کے خون لوٹ گیا. یہاں بتانا صرف یہ ہے کہ وہ جادو کیا نہیں تھا, جادو کروایا تھا.
جادو کروایا تھا۔ ابھی ابھی پروہا کی بات ہے، ایک عورت نے جا کر کے ایک عورت کو چھوا، بس تھوڑی دیر کے اندر اس کا بدن اتنا پھولا جیسے غبارہ میں پمپ مار کر کے ہوا پھلا دیا گیا ہو، پورا بدن موٹا ہو گیا ایک دم۔ علاج کرانے سمراہی لے کے گیا، پٹنہ لے کے گیا، سہرسہ لے کے گیا، ہر جگہ سے علاج کرا کے تھک گیا، اور اس کے بعد جو ہے کہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، جتنا علاج کر رہا اتنا زیادہ پریشانی بڑھ رہی ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ یہاں وہاں علاج کرا رہی ہے، 2-4 کپڑا ہم ہی کو ساڑی دے دیتی تو ہم جا کے ٹھیک کر دیتے۔ ان کی سوتن تھی، 2 شادی تھی ان کی۔ انہوں نے سن لیا اور سن کر کے فوراً آ کر کے کہہ دیا گھر میں کہ فلاں عورت ایسے بول رہی تھی۔ بس اس گھر کی جو دادی تھی بہت مضبوط تھی، ہمتور تھی، وہ فوراً اٹھی اور جا کر کے ان کا بال پکڑی، سمیٹ کر کے اور گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر کے آئی اور کہی کہ ان کو ٹھیک کر دو، اگر یہ نہیں ٹھیک ہوئی تو ابھی تم کو مار دیں گے۔ اور ان کا بیٹا بھی بہت مضبوط دل کا تھا، وہ چلا گیا چھرا اس کا تیز کرنے کے لیے، اگر ٹھیک آج نہیں ہوئی تو یا تو ہم رہیں گے یا تم رہو گے۔ بس انہوں نے جا کر کے بدن پر ہاتھ پھیرا ایسے کر کے اور کہا کہاں کچھ ہوا اس کو کہاں کچھ ہوا؟ بس 10 منٹ کے اندر بدن اس کا جو کھلا ہوا تھا 10 منٹ میں بدن اس کا ٹھیک ہو گیا۔ صرف اتنا ہی کہا بدن پھیر کر کے کہاں کچھ ہوا اس کو، لیکن وہ عورت نہیں رہ سکی۔ ابھی کچھ دن کی بات ہے، ان کو جا کر کے مار کر کے پھینک دیا گیا۔ تو بہرحال جادو کرنے والی یا جادو کروانے والی، جادو کرنے والا یا جادو کروانے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیز سے بچو۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 قتل۔ قتل کیا ہے؟ من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے جان بوجھ کر ایک انسان کو قتل کیا تو پورے زمین پر، روئے زمین پر جتنا بھی انسان ہے سب کو قتل کرنے کا گناہ ملے گا۔ جس نے ایک جان کو بچا لیا تو سارے انسان کو بچانے کا اجر ملے گا ان کو۔ اور قتالہ کفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر مومن کو قتل کر دے تو وہ قتالہ کفر، تو مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ مومن کو قتل کرنے والا، مسلمان کو قتل کرنے والا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، فاسق ہو جاتا ہے آدمی جو مسلمان کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، پڑوسیوں کو گالی مت دیا کیجیے، مسلمانوں کو گالی مت دیجیے۔ یہ مسلمان کے حقوق میں سے آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ ان سے بچیے، قتل سے۔ اور چوتھی چیز ہے یتیم کے بچے کا مال کھانا، یتیم بچے کا مال کھا لینا۔ یتیم بچہ کا مال مت کھائیے، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ، معصوم بچہ ملا تھا، وہ رو رہا تھا۔ آپ جاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیوں بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرے پاس کھیلنے کے لیے کچھ ہے، میں کس کے سہارے ہنسوں، کیا لے کر کے میں کھیلوں؟ آپ ان کو انگلی پکڑ کر کے گھر لے کر کے آئے اور آنے کے بعد نیا کپڑا پہنایا حسن حسین کا اور کہا کہ آج سے محمد تمہارا باپ ہے اور عائشہ تمہاری ماں ہے، حسن حسین تمہارا بھائی ہے۔ میرے بھائی اس بچہ کا کیا مقام تھا، کیا قسمت تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچہ سینے سے لگانے کے قابل ہے، ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ اس آنکھ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک یتیم بچہ ایک بڑے امیر کے دروازے پر گیا اور جا کر کے کہا اللہ کے واسطے دے دیجئے، 3 دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں۔ اس نے دھکا مار کر کے نکال دیا۔ تم بچوں کی یہی عادت ہوتی ہے۔ وہ بچہ یتیم تھا، مفلس تھا، ہر طرح سے مارا ہوا تھا، اپنے پڑوسیوں کا مارا ہوا تھا۔ وہ مسجد کے دروازے پر جا کر ہاتھ اٹھا
کر کے کہہ رہا تھا اے اللہ تو بھی میرے سر سے سہارا کو چھین لیا، ایک امیر آدمی کو تو نے مال دیا، اس کے دروازے پر ہم گئے تھے تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، وہ بھی دھکا مار کر کے ہمیں بھگا دیا، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے دھکا مار کر کے بھیجایا ہے اسی طرح سے ان کے مال سے ان کو لاوارث کر دیجئے، ان کو دھکا مار کر کے دنیا سے ہٹا دیجئے۔ میرے بھائیوں چند دن کے بعد اس آدمی کو جنہوں نے دھکا مارا تھا اس کو فالج مار دیا، بہت مصیبت میں پڑ گیا، اور ان کے گھر میں ایک کے بعد دیگرے مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ 4 سے 5 آدمی اس کے گھر کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر بالکل لاوارث ہو گئے، سب کچھ ہے لیکن گھر میں رہنے والا آدمی نہیں ہے، اس لیے یتیم کا آہ کبھی بھی مت لیجیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یتیم کے ساتھ اصلاح کیجئے، اگر ان کے مال کو ملاتے ہیں تو وہ تمہارا بھائی ہے، ملا کر کے کھائیے، اس نیت سے مت کھائیے کہ اس کا مال زیادہ خرچہ ہوگا میرا کم ہوگا، اس نیت سے نہیں، بلکہ اللہ فساد نیت کو بھی جانتا ہے اور اصلاح نیت کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں نیت کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 4 چیز ہو گیا یتیم، اور 5ویں چیز ہے جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، جب پتا چلا کہ مسلمان اب ہار رہا ہے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، پیٹ پھیر کر بھاگنے والا آدمی بھی ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک ثابت قدمی نہیں ہوگی اس وقت ہمت اور جرأت نظر نہیں آئے گی، اس وقت تک جیت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اس میدان میں چلے گئے ہیں تو ڈٹ جائیے، چاہے تو جو ہونا ہو وہ کر کے آئیے، پیٹ پھیر کر بھاگنے والا وہ ہلاک ہونے والا آدمی، وہ ہلاک ہونے والا آدمی ہے۔ اور 6ٹھی چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے پاک معصوم عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دینا، پاکیزہ عورت پر، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگا دینا، پاک دامن مرد پر زنا کی تہمت لگا دینا، زنا کی تہمت لگانا بھی گناہ کرنے کے برابر ہے، زنا کی تہمت لگانے والا بھی گناہ کرنے کے کیا ہے برابر ہے، اس لیے تہمت کسی پر مت لگائیے، زنا کی تہمت خاص طور سے کسی پر مت لگائیے، کیونکہ یہ بہت بھاری گناہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے۔ اگر شادی شدہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے رجم ہے، گلا تک گڈھا کھود کر بھرے مجمع میں سب کے سامنے پتھر مار کر انہیں سنسار کر دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دوسروں کو یہ جرأت اور ہمت نہ ہو کہ وہ دوسروں کی بہن اور بیٹی کی عزت سے کھلواڑ کرے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تب جا کر کے وہ زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں، انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو تہمت، پاک دامن پر تہمت لگانا یہ کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ آخری بات ہے سود کھانے سے بچیے، کیونکہ سود یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سود کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سود سے دکھائی دیتا ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آسمان پر چڑھا کر کے اس کے بعد وہاں سے الٹا کر کے گرا دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر میں اتنی مصیبت آتی ہے، اتنی پریشانی آتی ہے کہ اس کا آپ حساب کتاب نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بات بہت لمبی ہو گئی، یہ 7 چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے جو ہلاک کرنے والی ہے۔ ان 7 چیزوں سے بچیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو کامیاب بنائے۔ ایک بات آخری ہے اور 1-2 منٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں مسلمان کے یہاں گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے یہاں گانا بجانا ہو یہ مسلمانوں کو دھوپ مرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو اس کو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ایمان اتنا نہیں ہے، تو کم سے کم زبان سے جا کر کے ضرور جھاڑو اس کو، ضرور ڈانٹو تاکہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانو، یہ تو کم ایمان کا جو ہے یہ حصہ ہے، جس کے پاس کچھ بھی ایمان نہیں ہے، صرف دل کے اندر ربط
नमक है ईमान का, उसको कहा गया है कि उसको बुरा जानो। मेरे भाइयों, बुराई से बचिए और दूसरों को बचाइए। अगर अपने बच्चों को बुराई से नहीं बचाएंगे, बीवियों को नहीं बचाएंगे, भाइयों को नहीं बचाएंगे, समाज को नहीं बचाएंगे, तो ये समाज एक दिन आपका मुनकिर बन जाएगी और आपके सर चढ़ करके बोलेगी, और यही समाज घर से धक्का मार करके निकाल देगी, और ये समाज बेलगाम हो जाएगी। और जिस दिन बेलगाम हो गई तो फिर किसी की बात नहीं मानेगी। इसलिए नौजवानों, समझने की जरूरत है। ये जो बहला फुसला के कहते हैं कि लड़का सब बजा दिया था, ये सब जहालत की बात है और ये कोताही की बात है। इन चीजों को समाज से निकालिए और गाना बजाना बिल्कुल भी खत्म कीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने बजाने और आलात मौसीकी को मैं खत्म करने के लिए दुनिया में आया हूँ, इसको मैं खत्म करने के लिए आया हूँ, और हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग शाबाशी दे रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हम मुसलमान हैं या किसी और दर्जे में हम जा रहे हैं, इस कौम से हमारा ताल्लुक है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।